نیلگیری کے اونچے پہاڑوں کے درمیان ایک گھنا اور خوفناک جنگل تھا۔ اس جنگل میں سورج کی روشنی بھی مشکل سے پہنچتی تھی۔ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت پرانا شیو مندر تھا۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ اس مندر میں صدیوں پرانا راز چھپا ہوا ہے۔ جو بھی لالچ میں آ کر اس راز کو چرانے کی کوشش کرتا، وہ کبھی واپس نہیں آتا تھا۔ اس جنگل میں دو اچھادھاری ناگ رہتے تھے، ناگراج اور نیلم۔ دونوں اپنی مرضی سے سانپ اور انسان کا روپ بدل سکتے تھے۔ ان کے پاس ایک روشن اور طاقتور ناگ منی تھی۔ اسی منی میں وہ جیسے پورا جنگل محفوظ اور سرسبز رہتا تھا۔ ناگراج اور نیلم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہر پورے چاند کی رات وہ انسانی روپ میں مندر کے پاس آتے اور ناگ منی کی حفاظت کرتے، لیکن ان کی خوشیاں زیادہ دیر قائم نہ رہ سکیں۔ اسی زمانے میں ایک ظالم تانترک تھا جس کا نام وکرم تھا۔ وہ کالے جادو کا ماہر تھا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اگر وہ ناگ منی حاصل کر لے تو ہمیشہ جوان اور دنیا کا سب سے طاقتور انسان بن جائے گا۔ ایک رات وکرم اپنے چند شکاریوں کے ساتھ جنگل میں داخل ہوا۔ اس نے مندر کے ارد گرد کالے جادو کا دائرہ بنا دیا۔ پھر اس نے خطرناک منتر پڑھنے شروع کیے۔ چند ہی لمحوں میں زہریلی ہوا پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ناگراج اور نیلم کی طاقت کم ہونے لگی۔ ناگراج نے فوراً نیلم سے کہا، نیلم، یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ ہمارے لیے جال بچھایا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ نیلم کچھ کر پاتی، وکرم نے زہریلا تیر چلا دیا۔ تیر سیدھا ناگراج کے سینے میں لگا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ نیلم چیخ اٹھی۔ اس نے فوراً اپنا اصلی ناگن والا روپ اختیار کیا اور شکاریوں پر حملہ کر دیا، لیکن وکرم نے کالا جادو کیا اور نیلم ایک جادوئی دائرے میں قید ہو گئی۔ وہ بے بس ہو کر اپنے ساتھی کو مرتا ہوا دیکھتی رہی۔ وکرم نے ناگراج کے سر سے ناگ منی نکالی، زور سے ہنسا اور وہاں سے چلا گیا۔ مرنے سے پہلے ناگراج نے آہستہ سے کہا، نیلم، میرا بدلہ لینا۔ ناگ منی واپس ضرور لانا۔ یہ کہہ کر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ نیلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چاند کی طرف دیکھ کر قسم کھائی کہ جب تک وکرم کو سزا نہیں دے گی، اسے سکون نہیں ملے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ 20 سال گزر گئے۔ وکرم اب ایک بہت بڑا امیر آدمی بن چکا تھا۔ اس نے شہر میں ایک شاندار محل بنا لیا تھا۔ ناگ منی کی طاقت کی وجہ سے اس کی عمر بڑھنا بند ہو گئی تھی۔ لوگ اسے ایک کامیاب انسان سمجھتے تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی طاقت ایک چوری کی ہوئی ناگ منی کی وجہ سے ہے۔ ادھر نیلم مسلسل اپنی طاقت بڑھاتی رہی۔ اس نے برسوں عبادت کی، اپنی طاقت واپس حاصل کی اور صحیح وقت کا انتظار کرتی رہی۔ آخر ایک دن اسے موقع مل ہی گیا۔ وکرم نے اپنے محل میں ایک بہت بڑی دعوت رکھی۔ نیلم نے ایک خوبصورت لڑکی کا روپ دھارا اور مہمان بن کر محل میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وکرم نے اسے دیکھا، وہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے محل میں لا رہا ہے، وہی اس کی موت ہے۔ رات بھر نیلم نے رقص کیا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو وکرم نے اسے اپنے خاص کمرے میں بلایا۔ اس کمرے کے درمیان شیشے کے ایک مضبوط ڈبے میں ناگ منی رکھی ہوئی تھی۔ منی کو دیکھتے ہی نیلم کی آنکھیں بدل گئیں۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ منی بہت خوبصورت ہے۔ وکرم مسکرایا اور بولا، یہ عام منی نہیں، اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے طاقتور بنا دیا ہے۔ نیلم کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں کیونکہ یہ میری ہے۔ یہ سنتے ہی وکرم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسی لمحے نیلم کا جسم بدلنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ ایک بہت بڑی نیلے رنگ کی ناگن بن گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھیں۔ وکرم نے گھبرا کر اپنا جادو شروع کر دیا۔ آگ کے شعلے کمرے میں پھیل گئے، لیکن اس بار نیلم پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ اس نے اپنی دم کے ایک ہی وار سے وکرم کے محافظوں کو دیوار سے دے مارا۔ پورا کمرہ
लरसने लगा, शीशे टूट गए, फर्नीचर बिखर गया। विक्रम भागकर नागमणि की तरफ दौड़ा। वो इसे हाथ में लेने ही वाला था कि नीलम ने अपनी दुम से इसे मजबूती से जकड़ लिया। विक्रम की सांस रुकने लगी। इसने डरते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नीलम ने गुस्से से जवाब दिया, जिसने मोहब्बत छीनी हो वो माफ़ी के काबिल नहीं होता। ये कहकर इसने अपने जहरीले दांत विक्रम की गर्दन में गाड़ दिए। चंद लम्हों में जहर पूरे जिस्म में फैल गया। विक्रम चीखता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ज़मीन पर गिरा और हमेशा के लिए मर गया। विक्रम के मरते ही महल हिलने लगा। नीलम ने शीशे का डब्बा तोड़ा और नागमणि वापस ले ली। मणि हाथ में आते ही इसके जिस्म से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। इसके तमाम जख्म भर गए। इसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। वो फ़ौरन महल से निकलकर दोबारा इसी पुराने जंगल में पहुंच गई। मंदिर के सामने जाकर इसने नागमणि को इसकी असल जगह पर रख दिया। जैसे ही नागमणि अपनी जगह वापस आई, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। सूखे दरख्त दोबारा हरे हो गए। परिंदे चहचहाने लगे। बारिश शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत भी खुशी मना रही हो। नीलम ने खामोशी से नागराज को याद किया और कहा, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। इस दिन के बाद नीलम नागलोक की मलका बन गई। वो हमेशा के लिए जंगल और नागमणि की हिफाजत करने लगी। और फिर कभी किसी इंसान ने नागमणि चुराने की हिम्मत नहीं की।